یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں سمجھیں. 1 منٹ مجھے دیں. پڑھیں آگے یا ویٹ کریں؟ نہیں پڑھیں آپ. ہم دیکھیں ہم قرآن کیوں پڑھیں. دیکھیے قرآن ہمارے پر فرض ہے. اس آیت کو ذرا عربی میں پڑھ دوں. ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے پہ فرض کیا ہے. ابھی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. ترجمہ پڑھیں. یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. اچھا تو دیکھیں قرآن فرض ہے اور اس نے ہمیں بہترین میعاد پر پہنچانے پر وسلم کو بھی دنیا میں ان کا نام بلند کیا. ان کا کام بھی، ان کا یہ دین نافذ کر کے گئے تھے نا، پوری اپنی ذمہ داری کر کے گئے ہیں. اور آخرت میں مقام محمود ہے. یہ قرآن کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا قرآن کا سٹیٹس کیا ہے یہاں پہ بھائی؟ لفظ اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کوئی کہتا ہے قرآن فرض ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. قرآن فرض کبھی سنا تھا آپ نے؟ نہیں. یہ قرآن ہمارے پر فرض ہے. نماز بھی اس لیے فرض ہے کہ اس میں قرآن پڑھنا ہے. روزہ بھی اس لیے فرض ہو گیا کہ اس میں رمضان قرآن کا آیا ہوا ہے اس مہینے میں. اینی ہاؤ، تو پھر مجھے بتائیں جو فرض ہوتے ہیں اب ہم اس کو نہ پڑھیں سنیں. یہ جو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم قرآن کو کیوں پڑھیں، کیوں سمجھیں. اس لیے سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پر فرض ہے. یہ سب سے پہلے ہے اور اس کو ہم ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے. قوم کا حال پتہ کیا ہے؟ سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لینا اور رمضان میں ضرور پڑھ لینا، اس کا حق ادا کر دینا. یہی کچھ ہو رہا ہے نا، یہی کچھ کر جی رہے ہیں نا. فرضوں کے جی ساتھ ویسے کوئی بھی نہیں کہیں بھی کرنا چاہیے. دیسے قرآن از محتسب، یہی لکھا ہوا ہے. مستحب، مستحب جی اچھی بات ہے. پسند پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو بھی نہ پڑھیں. یہی کچھ عوام میسج دے رہی ہے نا. یہی لکھا ہے اللہ ان کو ہدایت دے. بھائی قرآن فرض ہے. میں آپ کو جب قرآن کی حکمت کی تعلیم اور قرآن کی جب کتاب کی تعلیم پہ ٹاپکس پہ جاؤں گی نا، یا آپ کو ٹرمینالز خوب اچھی سمجھ آ جائے گی. جو چیز فرض ہوتی ہے یا جو کتاب کہہ کے اللہ فرض کر رہے ہیں، یا اللہ نے حرم اللہ کیا یا حدود دی، یہ الفاظ ہر ایک کی اپنی اپنا ایک سٹیٹس ویلیو ہے. فرض سب سے اوپر ہے. میں آپ کو ذرا چیزیں دو گنوا دوں. 3 چیزیں جو قرآن فرض القرآن کہہ رہے ہیں. سورہ نور کو اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انا فرضناہا، انا انزلناہا وفرضناہا. اس کو نازل کرنا، اس کا فرض کرنا اللہ کی طرف سے ہے. اچھا جو زکوٰۃ ہے اس کو اللہ فرض کہہ رہے ہیں، فریضۃ من اللہ. اور اچھا یہ فرض ہے. باقی چیزیں تو کسی کو کتاب کہہ کے ہمارے اوپر لکھ دیا گیا. تو ذرا ٹرمز کو نا، ٹرمینالز اصطلاحات کو جب ہم سمجھیں گے تو زیادہ ہمیں پاورفل میننگ آئے گا اور چیزیں سمجھ آئیں گی. قرآن فرض ہے بھائی ہم پہ. آگے چلیں. تو ہم نے اس لیے قرآن پڑھنا سمجھنا ہے. اب اگلی آیت جو ہے نا، قرآن کا ہمارے سے سوال ہونا ہے. اچھا یہ کنیکٹ کریں، صحیح حدیث بھی ہے علم حاصل کرنا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیچے نقطہ ڈلا ہوا ہے کہ قرآن میں اسلام کے علوم کو فرض کہا گیا ہے. بالکل اسلام کا علم، جو اسلام کا علم ہے نا، یہ جو آپ کا دین ہے نا، جو اس کو دین کو ہم یہاں پڑھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے پر فرض ہے پڑھنا سمجھنا. اس پہ پھر کام ہے نا بھائی. سورہ زخرف کی آیت 44 کا ترجمہ پڑھیں. در حقیقت وہ یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی. ذکر سے مراد تو قرآن ہے. ذکر ایک ہم نے قرآن کا نام آیتوں سے ہی نکالا ہوا ہے. یہ قرآن ہے نبی آپ کی قوم کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کی شان یہ ہے اور آپ کی قوم کی بھی یہ شان ہے کہ ان میں یہ قرآن آیا. یہ کتاب تمہاری قوم کے لیے ہے اور عنقریب تمہارے سے اس کا سوال ہونا ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کی اہمیت؟ سوال قرآن کا ہونا ہے. وہ جو ہلکے ہلکے سوال ہے نا، ماں ربو کا اور ماں دینو کا، اور یہ جو ہم نے قرآن جو ہمیں سوال بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سوال ہوگا، قرآن کا سوال ہوگا. اس کو کہاں تک پڑھا، سمجھا، نافذ کیا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا، اس کو فرض لیا. سمجھ رہی ہیں آپ؟
سوف تسألون. اس لیے اب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. اور آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہیں؟ 2 تو پوائنٹ میں نے یہاں ڈالے ہیں اور اگلی بھی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں نا، قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جواب آتا ہے اس کا؟ ثواب کے لیے پڑھتی ہے اکثریت، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بہت ہی ہم اتنے یا کیا قرآن سیلفش خوانی. بہت ہیں. ہاں سیلفش ہیں. حالانکہ ثواب کے لیے قرآن کہیں ثواب تو اپنی جگہ ہے بھائی. قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے اتنا پڑھ لو گے تو تجھے ثواب کے اتنے. یہ جو بات ہے نا، ہم نے اس کا مفہوم سیدھا یہ لینا ہے کہ جو سمجھ کے پڑھنا تھا وہ زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے نا. پڑھنا تو ہے لیکن کیسا پڑھنا ہے؟ صرف ثواب کے لیے. امت کو قرآن جو ہے وہ امامت دے رہا ہے، آپ ثواب لے رہے ہیں بس. فارغ ہم ایسے ہی ہے نا، اس میں سے کرامتیں لے لیں، اس میں سے برکتیں لے لیں، اس میں سے رحمتیں آتی ہیں. ہم اسی لیے تو قرآن پڑھتے ہیں. بیٹیوں کو قرآن کے نیچے سے گزار کے رخصت کر دیتے ہیں اس کے گھر میں. جو اس نے اگلی امت کی جو وہ معمار بننے جا رہی ہے اور اس کی وہ قرآن اس کے دل میں نہیں اترا ہوا. اس فہم کو ہم اتنی دور ہیں، ہم قرآن سے اتنی دور ہیں کہ اس پہ جتنا ماتم ہو تھوڑا ہے. اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے قرآن کے لیے کیا معاملہ کیا. پر قرآن ہے کیا؟ وہی اس کا سوال ہونا ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا. ہمیں جو بتایا جاتا ہے، جو بھی بتایا جاتا ہے قرآن سے نہیں نکال کے بتایا گیا. قرآن کا تو بتا دیں لوگوں کو کہ قرآن کا سوال ہونا ہے. ابھی ہمارے پیپر ہونے ہیں نا بچوں کے، آج کل کتنا سلیبس کے اوپر کتنا فوکس ہوا ہوا ہے. ایسے ہی ہوا ہوا ہے نا. تو جس چیز کا پیپر ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، جس کا سوال ہونا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لپیٹ کے چھتی کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے. پڑھا اور نہ پڑھا برابر کیا ہوا ہم نے. کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. ایسے نہیں کام چلنا، ایسے نہیں ہونا. اس کی بڑی سخت پوچھ ہونی ہے. تو اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے بھائی. ہمارا ٹاپک ہے ہم قرآن کیوں پڑھیں. یہ آیت پڑھ دیں. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے. یہ بھی جو کون سے مقام کا یہ سوال ہے؟ اللہ جب ان کو روکیں گے پوچھیں گے کیا سمجھ آ رہی ہے جب سب آ جائیں گے قیامت کے دن. اس دن نا اللہ نے پوچھنا ہے. رکو بھائی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. بتاؤ مجھے، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ اس کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. آپ کو قرآن علمی احاطے کا کہہ رہا ہے. آپ نے اس کو سوچا ہی نہیں. آپ نے اس کو کوئی کنکلوژن اس سے سوائے ثواب کے کچھ نہ نکالا تھا. اتنا سخت سوال ہے. اچھا آگے اگلی ڈانٹ دیکھیں. اگر یہ نہیں کر کے آئے نا، اگر یہ نہیں کیا تو اور تم کیا کرتے رہے تھے. یہ صبح شام بچوں کو اسکول بھیجا تھا ہم نے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ جی یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا. اللہ کہہ رہے کیا کرتے رہے ہو. بچوں کو تو جانوروں نے بھی پالا ہے، اپنے بچوں کو. آپ اس آیت کے اوپر آ جائیں، اس کا علمی احاطہ. اب آپ سے یہ جو تھا یہ علمی احاطہ، یہ کوئی مشکل ٹرمز ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے ابھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں بات کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اس ترتیب سے چلے پڑھنے بیٹھ گیا. مطلب یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا سا آپ نے سمجھا کیوں نہیں تھا، اس کے مطلب کیوں نہیں نکالے تھے. اور ہم میں سے، میں تم میں ہر ایک جو ہے A1 پروفیسر ہونا چاہیے اتنا قرآن کے اندر. یہی مفہوم دے رہے ہیں نا قرآن. تو یہ جی بڑے سخت معاملات ہیں، اس لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. بوجھ پڑا وہ سامنے نیچے پڑھ دے. یہ جو ہم نے ٹرمز آئی ہیں، ذکر سے کیا مراد تھا؟ قرآن میں ذکر قرآن کس کا لیے ہوگا؟ قرآن کیونکہ جو تسبیح ہے نا، سبح کے لفظ اس کے لیے علیحدہ سے آتے ہیں قرآن میں. جب ذکر کی بات ہوتی ہے نا، اس کو اپنے براڈ میننگ آپ اس میں لینا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون. اب وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مفہوم قوم نے پتہ کیا لیا ہوا ہے کہ جی اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو بس تسبیحیں پکڑ لی ہیں. بھائی قرآن پکڑیں، ذکر قرآن ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ دلوں کا اطمینان قرآن میں ہے. اب بندہ تول تو تھوڑا رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے جی. بھائی اس نے قرآن پہ نہیں ہے، اس کے دل کو کیا اطمینان ملے گا؟ دل کا اطمینان قرآن میں ہے. ذکر کی ٹرم تو ٹھیک کر لیں ہم. جب ہم نے اس قرآن کو سمجھا وہی صحیح نہیں ہے تو پھر ہم اسی لیے تو بس اس سے برکتیں اور ثواب ہی کما رہے ہیں. یہ قرآن جو تھا یہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے. عرش تک ہمارا کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہیں زمین پہ پڑے ہوئے اس قرآن کو چھوڑ کے. سارے پوائنٹس جو ہے نا یہ آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. when and where Allah subhanahu wa ta'ala ask about
قرآن کے بارے میں پوچھے گا نا جی، حشر کے میدان میں بھی آپ نے بتا دیا تھا. یہ پروفیسر زاہد اقبال کی ذرا تھی، یہ پڑھ دیں. یہ پروفیسر زاہد اقبال ہیں کون؟ یہ جو ایپ ہے 783 ایپ ہے، یہ کون سی ہے؟ انہوں نے چھپا جو ہے زاہد اقبال اسلام چھپا، یہ ان کی اسلام بات ہو رہی 360 والی زاہد ہم چیپا. 360 والی زاہد چھپا. تو ان کی جو ریسرچ ہے سارے ایتھینٹک لوگ ان کی یہ ریسرچ ہے. ذرا یہ پوائنٹ پڑھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Total 783 topics in Quran. Most Muslims do not know beyond 4 to 20. بالکل وہ کہہ رہے ہیں 783 ٹاپکس ہیں. میں تو آپ کو 16 ٹاپک میں قرآن کراؤں گی انشاءاللہ. میں وہ آپ کو دھیان دلا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، اس میں بہت سے ٹاپکس ہیں. قرآن میں تو ہزاروں ٹاپکس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریسرچ ہے کہ 783 ہیں. بتائیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ 2 4 6 سے اوپر نہیں چڑھتے. اس کو بتا کے دیا. اچھا تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا، لوگوں کو کتنا دین پتہ ہے؟ 2 4 ریچولز بس. اگلا پوائنٹ پڑھیں. حدیث ہے کہ camel runs away if not noted. Similarly, Quran is forgotten if not revised. اچھا ہم نے قرآن بار بار پڑھنا ہے، ورنہ تو یہ بھول جاتا ہے نا. جیسے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اونٹ کو باندھا نہ جائے نا تو بھاگ جاتا ہے. تو مثال دی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو بار بار، اس کو نہیں پڑھیں گے نا، نہیں سمجھیں گے نا، یہ بھول جاتا ہے. اور ہم اور آپ جو ہیں، ہم عربی کے حافظ نہ ہوئے، ہم اردو کے حافظ ہو جاتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے قرآن کے کیا موضوعات ہیں، کہاں پہ کون سی آیت کس صورت میں ہے. یہ کچھ دور نہیں تھا اگر ہم اس کے اندر فوکس کر لیں. ایسا ہی ہے نا. یہ ہمارے سے مطلوب ہے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ صرف علماء کرام اس کے اندر ڈگریاں لیں گے یا اپنے اسٹیٹس بنا دیے کہ ان کا کام ہے پڑھنا. وہی اس کو ہم نے ہر بندے نے پڑھنا ہے. اپنے اپنے لیول پہ آ جائیں، اس میں جو محنت کرے گا اسی کی. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں گے. آخری کوشچن پڑھ دیں. What واٹ شوڈ should لرن. ہاں سب سے پہلے کیا be پڑھا جائے learned گا؟ first? قرآن پڑھنا چاہیے سب سب سے پہلے سمجھ کے قرآن پڑھنا ہے. واٹ شوڈ بی لرن فرسٹ آف آل. ہماری ترجیح، ہماری جو یہ نا پریارٹیز، سب سے پہلے اوپر قرآن ہو جی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آگے چلیں. چھوٹا سا ہی ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں بروز قیامت کیا پوچھنی ہونی ہے جی؟ قرآن پورے قرآن کا پوچھ ہونا ہے. فسوف تسأل. نبی آپ کی طرف قرآن ہے اور اس کی پوچھ ہو جانی ہے. نیچے سوال پڑھیں. اگر آپ نے لاء کی کتب نہیں پڑھی تو کیا آپ لاء کی ڈگری کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. دے سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں دے سکتے نا. تو قرآن کے نہیں معاملے میں ہم دیتے نے کیوں رائٹ لیا ہوا اس کو؟ اب سوال میرے اور آپ سے ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ چکے ہیں؟ اس نہیں کو سمجھنا ہے بھائی. اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے. جو نبی کا طریقہ تھا دن رات، وہ جو ہم حقہ تلاوت کی بات کر رہے تھے، قرآن فہمی کے اصولوں میں جو پوائنٹ تھا، اس سے ساری چیزوں کو کنیکٹ قرآن کے آ کے کر لیا کریں. اچھا اگلے پیج پہ دیکھیں. بہت امپورٹنٹ آج ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے. اپنے رسالت کا موضوع پورا کر کے یہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں. بھائی پڑھیں اور پڑھائیں. یہ ہمارا ساری وہ تھیم اس میں یہی آ رہی ہے. سورہ الرحمن کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ پڑھ دیں. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. اس کو پیدا ہی لگتا ہے قرآن کے لیے ہی کیا ہے. اس قرآن کی تعلیم دے کے اللہ نے زمین پہ انسان کو یہ سٹیٹس دیے. انسان بنتا ہی وہ ہے کہ جب وہ قرآن کی اس کو سمجھ ہو. بھائی لگ تو ایسے ہی رہا ہے. یہی کوشچن ڈلا ہے. ڈیزائن آف اے مین از بیسڈ آن وٹ. یہ ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا تھا نا، 3 شعور استعمال کرنے قرآن کو پڑھنے کے لیے. کون کون سے تھے 3 شعور؟ تو ہم نے آیتوں میں پڑھے نا. پچھلا دیکھنا، ٹاپک سننا اور ہاں دل کان اور آنکھیں تھی نا. اللہ نے جو کچھ بھی جی. ہمیں صلاحیتیں دی نا، یہاں پہ بولنے کا بھی ذکر آ رہا ہے. یہ ساری صلاحیتیں لگا کے قرآن کو سمجھنا ہے. علم القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. اللہ تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی. اور رحمان کی جو ہے یہ انسان کو بنایا ہے. تو بنانا جو ہے، انسان بنتا ہی تب ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم ہو. یہ آیت دوسری تیسری سے تو یہی مفہوم نکل رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہی نیچے لکھا ہوا ہے. وٹ از ہیومینٹی. ڈرائیو کریں ہیومن کیا ہے. انسان ہے ہی وہ کہ جس کو قرآن، جس پہ قرآن نظر آئے. بھائی چلتا پھرتا قرآن بندے کے، یہ ہمارے نہ تو حلق سے اتر رہا ہے، نہ ہمیں جذب ہو رہا ہے، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں چیزیں، تو ہم کہاں سے قرآن والے ہو گئے.
اہل قرآن، اور ہم نے اتنے اپنے لیے ٹائٹل نکالے ہوئے ہیں. تو یہ ہم تب ہو جائیں قرآن کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھا کریں گے. اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس کوشش میں لگے ہیں. رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہوا ہے، اور ہم اس پہ فوکس نہ کریں تو ہماری تو پھر کیسے سوال جوابوں میں ہم کامیاب ہوں گے. ٹاپک دیکھیں پورا ہو گیا. اس کو میں نے ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ رحمان کی جو تخلیق سورہ اس میں آ رہی ہے. تو انسان کون ہے بھائی؟ کنیکٹ کریں. قرآن کا انسان کا تعلیم تعلیم یافتہ ہونا جو ہے نا وہ اس کو انسان بنا رہا ہے، ورنہ اللہ کی ساری مخلوقات جو ہے نا جانور اور انسانوں میں فرق نہیں رہ جاتا اگر تعلیم کا فرق نہ ہو. تو جو علم ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہمیں انسان بنا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں انسان بنا رہا ہے. سورہ جمعہ کی آیت پڑھ دیں، بہت وہی لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کا وزن نہ اٹھایا، ذمہ داری نہ اٹھائی. جن لوگوں کو تو رات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ڈلا ہوا ہے، قرآن از کوشچن فار ہوم. جب انہوں نے تورات کی مثال دیکھی، اللہ ہمیں بھی تو سمجھا رہے ہیں نا. تورات کا وزن نہیں اٹھایا تو ان کو گدھا اللہ کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ذمہ داریوں کو، تو ہمارے لیے بھی یہی وعید ہیں. تو انسان تو نہ ہوئے ہم. بہت بری مثال اللہ خود کہہ رہے ہیں، بئس مثلکم الذین کذبوا بآیات اللہ. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. یہ جھٹلانا ہی ہے کہ اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کو عمل میں نہیں لانا ہے، اس کو نافذ نہیں کرنا ہے. کسی نے کسی طریقے سے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، کسی نے کسی طریقے سے اعراض کیا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. یہ جو ڈنکی ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ یہاں کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ کہتا بیوقوفی کی علامت نہیں ہے؟ ہاں بالکل، سمجھ نہیں رکھتا. ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ جو دی جا رہی ہے نا مثال، ہمیں ہو جائے کہ انسان جو ہے کتاب پہ آ جائے. Will Allah subhanahu wa ta'ala give guidance if Quran is not understood? دیکھیں اگر قرآن ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیسے ہمیں ہدایت ملے گی؟ مل سکتی ہے؟ نہیں. نہیں مل سکتی. قرآن کو سمجھنا پڑے گا نا، تبھی ہدایت سمجھ آئے گی نا. یہ کوشچن ڈلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارن یہود اینڈ ناؤ مسلمز ویری ہارشلی. کنیکٹ کریں. قرآن لکھا ہوا سمجھے کیا بغیر ہے؟ مسلمان برابر ہے گدھے کے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے چلیں. قرآن آیتیں کہہ رہی ہیں، ان آیتوں کو سمجھنا ہے اس کو کانٹیکس میں. میرا پیج نا یہاں سے پھر کمپلیٹ ہو گیا. یہ تو سورہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت ہے. نہیں، میرا 46:29 ہے نا. تو یہ پیج آگے پیچھے چلا گیا یہ نیٹ کا. اسکرین زوم پہ کے آ رہا سب ہے کی آئی 46. ڈیز میرے سامنے ہے، پیج وہ نہیں ہے. محسن والی کو آئی ڈی کو میں ٹچ کرتی ہوں، نہیں آ رہا. سوری. باقی سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ہو احقاف رہی ہے. ہے. اوکے اوکے. اب ہو رہی آئی ہے، اب آ گئی ہے، لیکن نہیں میری پھر نہیں آئی. آپ پڑھیں اسکرین پہ کیا اور وہ لکھا ہوا ہے. واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن کو غور سے سن لیں. جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی ہے، قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہے تاکہ آگے پہنچائیں. کوئی سوال نیچے ڈلا ہوا ہے؟ پوائنٹس پڑھ دیں. قرآن سمجھنے کا اثر کیا؟ یہ اثر پاکستان میں ہے. قبیلہ نہیں، عرب قوم، قبیلہ، رشتہ یہ دار، بتائیں نا محلے جو دار. قرآن پڑھتے ہیں جنوں پہ اثر ہوا تھا، آپ بتائیں ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے؟ ہم اس ترتیب پہ ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں ہم قرآن کو، گواہی دے رہے ہیں اس کی. یہ جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا ذمہ داریاں جو قرآن کی، جو پیچھے ہم کام ہو رہا ہے اس پہ. اللہ ماشاء اللہ. نہیں بہت نہیں جی، کوئی نہیں ہو رہا. اس ترتیب پہ ہم نہیں ہیں. جنوں کو تو اتنی عقل تھی، ہمیں نہیں ہے. ہم اس ترتیب پہ نہیں ہیں، ورنہ نافذ نہ ہوتا. مجھے بتائیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتی ہیں قرآن نہیں لاتا لوگوں کو، لوگ بہت قرآن پڑھ رہے ہیں. میں کہتی ہیں آتا ہوتا تو نافذ کیا ہوا ہوتا. ایسا ہی ہونا چاہیے نا.
تو اسد قبیلے سے کیا مراد ہے؟ قوم کو انہوں نے جہاں سمجھایا تھا نا، اب ہمیں بھی دیکھنا ہے اپنی قوم ہے، اپنی کوئی اپنے لوگوں کو فوراً ان پہ ہمیں چاہیے، اپنی گلی محلہ، اپنے رشتہ دار، یہ ترتیب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ دعوت کیسے دی جائے. لیکن اپنی قوم جو ہے آج کل تو پوری امت مسلمہ ہمارے ایک ٹچ پہ ہے نا، پہنچے سب کے پاس. ٹھیک ہے. What is the first task of student of Quran? آپ لوگ بتائیں نا کیا ٹاسک ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمارا؟ خود سمجھے اور پھر سمجھنا اس دوسروں کو. کو ہم کو سمجھائے. سمجھنے سمجھانے پہ آ جائیں. یہ قرآن ایسا وائرل ہو جائے، اس کے میسجز، اس کے پوائنٹس، اس کی مشن، تو سب سے پہلے یہ کام ہے. آگے دیکھیں کیا ہے. قرآن کا تعلیم یافتہ اپنوں کو ڈرائے گا. خاسرین کے برابر. ٹھیک جو ہے، نقصان ناظرین ہے. ہو گئے نا. ہاں، قرآن کو تھوڑا تو جہنم میں جا رہے ہیں. پورا ہو گیا ٹاپک ہمارا یہاں. بس اس کو یہیں پہ کلوز کریں گے. یہاں تک جو پڑھ لیا ہے اس کو ڈسکس کر لیں، کوئی سوال ہے وہ کر لیں، کوئی بات ایڈ کرنی ہے وہ پلیز کریں. میم آئی تھنک بس وہ اینڈ یہاں تک کرتے ہیں. اب جس نے کوئی پوائنٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہے یا کوشچن کرنا ہے تو پوچھ لے. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہی ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے. پہلے یہ بتا دیں کہ سمجھ آ رہا تھا کوئی نئی بات جو آج سمجھ آئی وہ ضرور شیئر کر لیں.